اور معصوم فرماتا اگر تو کمپرومائز نہ کر سکا تو کبھی بھی علی کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ کہنے میں کیا ہے، کہہ دو یا علی کیا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا مار کی طرح علی کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ دین نام ہے قربانی کا، دین نام ہے ایثار کا۔ جب تو اپنا وقت، جب تو اپنا مال، جب تو اپنی اولاد حسین کو قربان نہ کر سکے تو فرمایا تجھے یہ حق نہیں کہ یہ کہے کہ تو ہمارا چاہنے والا ہے۔ آجا کربلا میں دیکھ حسین نے کیا کیا لٹایا، آجا کربلا میں دیکھ کہ اصحاب حسین نے کیا کیا دیا۔ حضرت عیسیٰ کا ایک صحابی ہے، سفر میں ساتھ چل رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے معیار صحابیت نہیں ہے، ہمارے معیار یہ ہے کہ جس نبی کے ساتھ اور ولی کے ساتھ چل رہا ہے اس کی سیرت پر بھی چلے۔ چلنا معیار نہیں ہے، معیار ہے کہ اس کے کردار پر عمل کرے تو صحابی ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ بھوک لگی ہے، جاؤ روٹی لے کر آؤ۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ 2 درہم ہے۔ عیسیٰ نے 1 درہم دیا تھا، 3 درہم لے کر جاؤ اور روٹیاں لے کر آؤ۔ گیا روٹی لینے، پوچھا روٹی کتنے کی؟ نانوا نے کہا کہ روٹی 1 درہم کی۔ 3 درہم دیے، 3 روٹیاں دی۔ اب جب واپسی میں آنے لگا تو سوچنے لگا ارے میرے 2، عیسیٰ کا 1، حق تو میرا زیادہ ہے۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیسے میرے، خمس کیوں دوں، مال میرا، محنت میں نے کی، ہاں، اور معصوم فرماتے دے دے۔ اس نے کہا کہ 2 درہم میرے تھے تو 2 روٹیاں میری، 1 ہوئی عیسیٰ کی۔ اب اگر سفرے کو لے گیا تو عیسیٰ میرے والی حصے کی روٹی بھی کھا لیں گے۔ کہ کوئی ترکیب ڈھونڈوں، کوئی حل ڈھونڈوں، تو حل یہ ملا کہ 1 روٹی راستے میں کھا لیتا ہوں، 1 روٹی کھا لوں گا، باقی سفرے پہ لا کے بچیں گی ہی 2، 1 عیسیٰ کھائیں گے، 1 میں کھاؤں گا۔ روٹیاں لے کر آیا اور پوری روٹی راستے میں کھا لی۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کتنی روٹیاں ملی؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ 3 درہم میں 2 روٹیاں۔ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ بندہ کبھی کبھی مال کی خاطر امام میں وقت سے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ حکومت امام زمانہ اتنی آسان نہیں ہوگی، کڑا حساب ہے، کڑا حساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ جب اس ملک میں احتساب شروع ہوا تو سیاستدان بھاگتے ہوئے نظر آئے، اسی طرح جب امام کا حساب شروع ہوگا تو کئی لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ تو تیار ہے امام کے آنے کے لیے؟ کچھ دیا ہے، کچھ پڑھا ہے، عمل کیا ہے؟ امام ابھی امام آ جائے کہ ہاں مومن بتا، نمازیں پڑھی؟ نہیں مولا، ٹائم نہیں تھا۔ خمس دیا؟ نہیں مولا، خرچے بہت تھے۔ جواب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بیٹھ کے روٹیاں کھائیں، 1 روٹی اس نے، 1 روٹی عیسیٰ نے۔ کہ چلو سفر پہ چلتے ہیں۔ جی حضرت عیسیٰ چلنے لگے۔ ایک نہر آئی، پانی آیا، دریا آیا، کہ آگے بڑھ۔ عیسیٰ کشتی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیسے چلوں؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دیکھ میں جیسے چلتا ہوں ویسے تو چل۔ عیسیٰ نے پانی پہ چلنا شروع کیا۔ یہ تعجب سے دیکھ کر ڈر کے رک گیا۔ عیسیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے پیچھے آ، اگر میرے پیچھے چلتا رہے گا تو کبھی ڈوبے گا نہیں۔ عیسیٰ کے پیچھے چلا اور یہ بھی نہیں ڈوبا، یہاں تک کہ دریا کو کراس کر لیا۔ کراس کرنے کے بعد اس نے تعجب سے عیسیٰ کے پاؤں کو دیکھا، تلووں کو دیکھا، دیکھا تو پاؤں بھی خشک، تلوے بھی خشک۔ یہاں اپنے پاؤں کو دیکھا، تلووں کو دیکھا، وہ بھی خشک۔ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ تو بڑی نبی ہیں، آپ تو بڑے کریم اور رحم و جسمہ ہیں، ارے آپ دریا پہ چلے اور پاؤں تک گیلے نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا آ گئی میری معرفت، معرفت آ گئی ہے؟ ہاں آپ کی معرفت آ گئی، اتنا بڑا معجزہ آپ نے دکھلا دیا، ارے پانی پر چلے ہیں، آپ تو بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں۔ کہ یہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ کیا کہنا علی کا، فاتح خیبر علی، فاتح خندق علی، وہ ہوا بندہ کر رہا لیکن علی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ علی تو پوچھیں گے میں تو ہوں ہی بڑا، تو بڑا بنا کہ نہیں؟
میں تو ہوں ہی با فضیلت، یہ بتا تو با فضیلت بنا کہ نہیں؟ کہ بتا روٹیاں کتنی تھی؟ حضرت عیسیٰ 2، میں نے بتایا آپ کو 2 روٹیاں تھیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہ بار بار پوچھ کیوں رہے ہیں؟ میں نے بتا دیا 2 تھی، کہ ایسے پوچھ رہا ہوں، معرفت بڑی ہے۔ دیکھو معرفت جب پڑھتی ہے تو زبان پہ سچائی آتی ہے، معرفت جب پڑھتی ہے تو عمل بڑھتا ہے۔ اگر بندہ مجلس سے سنتا رہے پر عمل نہ بڑھے، اس کا مطلب معرفت نہیں بڑھ رہی، تو صرف عادتاً آ رہا ہے۔ تیرا بیٹھنا عادت ہے، چند نیاز کی دیگوں کے لیے آ رہا ہے، پیٹ پوجا کر کے چلا جائے گا۔ لیکن اگر حسین کی مجلس میں آ کر تو ہور بن رہا ہے، اس کا مطلب معرفت بڑھ رہی ہے۔ عیسیٰ آگے چلے، جنگل میں پہنچے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے۔ کہا ٹھیک ہے صبر کر، ایک ہرن جا رہا تھا، عیسیٰ نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی کے اشارے پہ ہرن آ رہا ہے۔ ارے انسان نہیں آتے، حیوان ہے لیکن نبی شناس ہے۔ دوڑتا ہوا آیا اور سر کو نبی کے قدموں میں رکھا، عیسیٰ نے ذبح کیا، گوشت کو بھونا، اس کو کھلایا، خود بھی کھایا۔ کھانے کے بعد ہڈیوں کو ہرن کی کھال کے اندر ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا قم بسم اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ تو ہرن کاٹا تھا، کھایا تھا، وہ ویسے پھر ویسا بن گیا۔ یہ پریشان اللہ کے نبی، جس کا گوشت میں نے کھا لیا وہ کیا تھا، جو گوشت اس کے چمڑے پہ چڑھا وہ کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، پانی پہ بھی چلتے ہیں، ایک مردہ کو بھی زندہ کر رہے ہیں۔ کہا معرفت آ گئی؟ کہا بہت معرفت آ گئی۔ کہا بتا روٹیاں کتنی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بار بار کیوں پوچھ رہا؟ میں بتا چکا 2 تھی، 2 روٹیاں لے کر آیا تھا۔ کہا شہید کیونکہ معرفت ہونے کا بڑھ گئی۔ ایک اور معجزہ میرا تم نے سن لیا، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ، یعنی معرفت آئی ہے تو سچ بولنا سیکھنا، علی کی معرفت آئی ہے تو گناہ کو چھوڑنا سیکھنا، علی کی معرفت آئی ہے تو نشے کو چھوڑ دے اور علی کی محبت کے نشے میں آ جانا، علی کی معرفت آئی ہے دنیا کے حسن کو چھوڑ، تیرے پاس حسن جیسا حسین امام ہے۔ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، اگر معرفت ہے تو عمل ہونا چاہیے۔ کتنی روٹیاں تھیں؟ 2 اللہ کے نبی 2 بتا چکا، 2 تھی، بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیسے ہی معرفت بڑی، میں نے کہا پوچھ لو۔ تو پھر آگے بڑھے، اب ایک پہاڑ پہ پہنچے، پہاڑ پہ 3 موٹی موٹی اینٹیں تھیں اور تینوں سونے کی۔ جیسے اینٹوں پہ نگاہ پڑی، کہنے لگا اللہ کے نبی اب تو معرفت اور بڑھنے لگی ہے، آپ کے ساتھ ہے تو سونا مل گیا۔ جیسے دنیا کو دیکھا آنکھیں کھل گئی اس کی۔ کہا اللہ کے نبی سونا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ اینٹیں ہیں 3، روٹیاں تھیں 2۔ اینٹیں ہیں 3، روٹیاں تھیں 2۔ اب ایسا ہے کہ 1 روٹی تیری تھی، 1 روٹی میری تھی، تو 1 اینٹ تیری ہوئی، 1 اینٹ میری ہوئی، تیسری تو